بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم استاذ حمید الدین فراہی کے قرآنی نقطۂ نظر کے ایک پہلو کا مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے حروف مقطعات کا ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے۔ حروف مقطعات ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہیں وہ ان کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم ہے یا قاف ہے یا صاد ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس لیے کہ الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں ان کی فکر کا یا ان کی انٹرپریٹیشن کا تعارف کراؤں، یہ آپ کے سامنے بات رہنی چاہیے کہ عام طور سے ہمارے ہاں ان حروف مقطعات کے بارے میں جو رائے عام ہو گئی ہے، اور جس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم اس کا مطلب نہیں جانتے، اور اس طرح سے اس کو ہمیں اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے۔ تاہم ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعض اور مفسرین نے کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کا مطلب بیان کیا جائے، ریلیونس بیان کی جائے۔ زمخشری مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات چونکہ حروف تہجی سے بنے ہوئے ہیں، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس بات کا اعلان ہے کہ دیکھیے یہی وہ حروف تہجی ہیں جسے انسان استعمال کرتا ہے اور عام کلام اس سے وجود میں آتا ہے، لیکن انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے قرآن مجید جیسی ایک معجز کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وجود میں لے کے آئے ہیں۔ بعض اور لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ نام ہیں صورتوں کے، اور خاص طور سے امام رازی نے اپنی تفسیر میں 22 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان کی کیا مفاہیم ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں۔ مستشرق، جو ایک بہت مشہور مستشرق تھیوڈور نورڈک ہے، جنہوں نے قرآن مجید پر کام کیا، انہوں نے خواتین حضرات یہ بتایا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کی 2 تھیوریز ہیں جن کو انہوں نے ریوائز کیا، پہلی کو دوسری سے نے پہلی کو منسوخ کیا۔ پہلے ان کی رائے یہ تھی کہ اصل میں یہ جو قرآن مجید کے جن کے پاس نسخے تھے، جنہوں نے قرآن لکھ رکھا تھا، تو یہ جو شروع کے الفاظ ہیں، یہ جو ان نسخے کا مالک تھا ان کے نام کے ایکرونمز ہیں، حروف تہجی ہیں جو ان کے ناموں کے مخفف ہیں۔ پھر انہوں نے اس تھیوری کو ریوائز کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ قرآن مجید میں جو ان الفاظ کا تعلق ہے وہ الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کتاب کا اصل نسخہ ہے، اس سے ایک تعلق ہے، جو ایک انہوں نے خاص طریقے سے مسٹک انداز میں بیان کیا۔ لیکن خواتین حضرات، اگر ہم عرب تاریخ کا مطالعہ کریں، عربوں کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، خود عرب جیسے نام رکھتے تھے مطالعہ کریں، اور خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں، خاص طور سے ان صورتوں کا جن میں یہ الفاظ آئے ہیں، تو ہمیں بالکل یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اصل میں۔ اور خود جیسے میں نے عرض کیا کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اس طرح سے نام رکھا کرتے تھے، لوگوں کے بھی نام رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے، جیسے ایک مشہور قصیدہ ہے کہ سواد ان کے ہاں ایک خاتون کا نام تھا، ایک فرضی محبوبہ، اور وہ سواد کے لفظ سے اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ یہی معاملہ بہت سارے اور چیزوں کا بھی ہے۔ اور خود جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے اندر سے بھی ہمیں دلیل مل جاتی ہے، وہ اس طرح سے مل جاتی ہے کہ جو مختصراً بعد آیتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، یہ کہہ کے کہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، حام میم عین سین کاف کذالک یوحی الی والی الذین، تو یہ کہا گیا کہ یہ سورہ حام میم عین سین قاف ہے، اور اسی طرح سے ہم اس کو تم پہ وحی کرتے ہیں۔ یا سورہ نمل میں کہا گیا، اس سے پہلے سورہ شورا تھی، سورہ نمل میں کہا گیا تاسین تلک آیات القرآن، یعنی یہ تاسین ہے اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا لفظ ہے، یہ جو نام بیان کر رہا ہے، یہ اصل میں ایک جملے کا قائم مقام ہے۔ اور اگر ہم الف لام میم کی مثال لیں تو اصل میں یہ ہوگا کہ حاذہ الف لام میم، حاذہ الف لام میم، یا اس میں اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ الف لام میم ہے، یعنی یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اور جیسے سورہ بقرہ کی اگر آپ مثال لیں کہ ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب الہی ہے، وہ موعود کتاب الہی کی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ وہ کتاب الہی ہے جس کی موعود کتاب الہی، اس کی کچھ صورتوں میں سے ایک یہ سورہ بقرہ بھی ہے۔ تو گویا اس کا نام ہونے کا جو پہلو ہے، اسی کو ترجیح حاصل رہنی چاہیے، اس لیے کہ جس طرح سے عرب نام رکھتے تھے اور جس طرح سے اس کا ذکر عنوان کے طور پہ صورتوں میں بھی ہوا ہے، اور قرآن کی بات کی آیتوں نے ان کو ریفر کر دیا ہے، تو یہ بات واضح لگتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ استاذ حمید الدین فراہی نے جو کنٹریبیوشن اس ضمن میں کیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی اور ایک تھیوری ایڈوانس کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نام اگر ہیں تو یہ کیوں رکھے گئے ہیں۔
یعنی اس سے پہلے ہم اگر اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ نام ہیں تو اس سے کم یہ جواب ضرور مل جاتا ہے کہ قرآن مجید کوئی چیزستان نہیں ہے، قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی بعض حصے وہ ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے یہ کتاب اگر انسانیوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے تو آبویسلی جو کچھ اس میں رکھا ہے وہ سب کا سب قابل فہم ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ قابل فہم ہے اور یہ صورتوں کے نام ہیں، اور اس سے قرآن مجید کی جو ابانت ہے، اس کا جو مبین ہونا ہے، اس کا جو واضح ہونا ہے، اس پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ استاد حمید الدین فراہی کی جو کنٹریبیوشن ہے خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان ناموں کی یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں، یعنی یہ ایک زائد چیز ہے، گویا کہ قرآن کی ابانت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، لیکن یہ بات ظاہر ہے ایک کسی بھی انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں سورہ کا اگر یہ فلاں نام رکھا گیا ہے اور خدا ہی نے رکھا ہے تو پھر اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ استاد حمید الدین فراہی کی یہ رائے ہے کہ جو عربی الفاظ ہیں، جو حروف تہجی ہیں، جو الفابیٹس ہیں، یہ قدیم عرب زبان کے اندر عرب میں جو قدیم الفابیٹ استعمال ہوتی تھی، اس میں معاملہ یہ ہوتے تھے کہ جو ایک لفظ ہے وہ نہ صرف ایک آواز کو سگنیفائی کرتا تھا، آواز کا پتہ دیتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی نہ کسی شے پہ بھی دلالت کرتا تھا۔ اور یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو علم ہے، یہ اس کے بہت سارے الفاظ کا جو علم ہے یہ کیری اوور ہوا ہے اور آج بھی پایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس میں ابھی ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ عرب اس زمانے میں کیا مناسبت پیش کرتے تھے۔ چنانچہ جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جو مثالیں انہوں نے بھی دیں، انہوں نے بتایا کہ دیکھیے الف کا جو لفظ ہے وہ گائے کو سگنیفائی کرتا تھا، گائے کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور یہ جب لکھا جاتا تھا قدیم میں تو یہ گائے کے سر کے طور پر لکھا جاتا تھا۔ یہی معاملہ میم کا ہے۔ میم جو ہے یہ پانی کی ایک لہر کے لیے بولا جاتا تھا اور اس کو لکھا بھی لہر کی شکل میں جاتا تھا۔ توئے جو ہے یہ سانپ کے مفہوم میں ہوتا تھا اور اس کو لکھا بھی ایک سانپ کی شکل میں جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو لفظ جیم ہے، جیمل اس کو پڑھا جاتا تھا، اور یہ یعنی اونٹ جس کو ہم عربی میں جمل کہتے ہیں اس کو سگنیفائی کرتا تھا۔ بے جو ہے وہ بیت کے لیے آتا تھا، اور بیت کا جو لفظ ہے ہمیں معلوم ہے کہ گھر کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے جو الفاظ ہیں استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، قدیم عربی میں، جہاں سے یہ ماخوذ رہے ہیں، جن سے لیے گئے ہیں الفاظ، وہاں یہ الفاظ یعنی کچھ وائس کے ساتھ، کچھ فونیٹکس کے ساتھ، یعنی آواز کے ساتھ ساتھ کچھ اشیاء کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے سورہ نون کی مثال لیجئے۔ سورہ نون کوئی مثال انہوں نے لے کے یہ بتایا کہ دیکھیے قدیم جو یہ لیٹرز کی جو کا مطلب ہے نون کے لفظ کا، وہ مچھلی ہے، یعنی آج بھی اس کو مچھلی سگنیفائی، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ مچھلی کا جو لفظ ہے اس سے ہم اخذ کرتے ہیں، یعنی نون سے مراد اصل میں مچھلی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے سورہ نون والقلم جو ہے، جو قرآن مجید کی 68ویں سورہ ہے، اس کے اندر مچھلی کا ذکر بھی آیا ہے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ کہہ کے حضرت یونس کو مخاطب کیا گیا کہ تم مچھلی والے نہ ہو جانا۔ گویا کہ یہ خود اس سے ایک مناسبت بھی پیدا ہو گئی کہ سورہ کا نام کیوں رکھا گیا۔ عربوں کے بارے میں یہ بھی واضح ہے کہ وہ نام رکھنے کے بارے میں ایسا نہیں کرتے تھے کہ سورہ کے مضامین کے لحاظ سے کمپریہنسو کوئی نام رکھیں، وہ کسی بھی کمپوزیشن یا کسی بھی تصنیف کے اندر کوئی انوکھی اگر بات ہوتی تھی اس کے لحاظ سے اس سورہ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، تو خداوند تعالیٰ نے بھی اسی طریقے کو برقرار رکھا، اور آپ نے اسی سورہ کے اندر ایک واقعہ جو سورہ ہے جو حضرت یونس کا بیان ہوا ہے، جس میں مچھلی کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا، اور اس طریقے سے بات واضح کر دی کہ اصل میں یہاں نون کا جو لفظ ہے، جو سورہ کا عنوان ہے، جو سورہ کا نام ہے، اس کی وجہ رکھنے کی یہ ہے کہ اس کے اندر مچھلی کا ذکر ہے، اور نون خود سے مراد مچھلی ہے۔ استاد حمید الدین فراہی کی جو یہ تھیوری ہے، اس کا مزید آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو تائید ہوتی ہے، اس کی مزید تائید سورہ طٰہٰ سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کا اور سانپ کا لاٹھی کا سانپ بن جانے کا ذکر ہے، اور توئے کا جو لفظ ہے چونکہ سانپ کے لیے بولا جاتا ہے اور سانپ کی شکل میں لکھا جاتا ہے، تو طٰہٰ جو سورہ جو قرآن میں کی سورہ ہے، جو 20ویں سورہ ہے، اس کا بھی یہی نام ہے۔ یہی معاملہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یاسین کا ہے، سورہ قاف کا ہے، جہاں پہ صورتوں کے نام ہی یہ پڑ گئے ہیں۔ تو اس چیز میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ان حروف مقطعات کا نام ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ غالباً اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا، نہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کمیونیکیٹ کیا ہے، لہٰذا کوئی چیز اس میں مخفی نہیں رکھی۔ ایک پہلی بات جو جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، 29 صورتیں ہیں،
جن کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نام رکھا. نام دینے کا طریقہ خداوند تعالیٰ کا وہی تھا کہ اس سورہ کے کسی نہ کسی حصے یا کسی پہلو کی طرف، جیسے کہ عربوں کا طریقہ تھا، اشارہ کرتے ہوئے وہ نام رکھا گیا. اور ظاہر ہے کہ بعض جو دوسری صورتیں ہیں 29 کے علاوہ جو بعض دوسری صورتیں ہیں ان کے نام اس طرح سے نہیں بھی رکھے گئے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے جو نام ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان میں پھر نام صحابہ نے رکھے، یعنی جو بقیہ صورتیں ہیں ان کے نام صحابہ کرام نے خود بھی رکھے. لیکن جو استاد حمید الدین فرحی کی کنٹریبیوشن ہے وہ ان ناموں کی مناسبت کے حوالے سے ہے کہ ان ناموں کو رکھنے کی وجہ کیا تھی. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس کو ایک تھیوری کے طور پہ پیش کیا. اس پہ مزید یقیناً کام ہونے والا ہے، اور اگرچہ یہ ایک بہت کنونسنگ تھیوری ہے ابھی تک، لیکن جب تک اس پہ مکمل کام نہ ہو جائے اور بقیہ حروف کے بارے میں بھی یہ بات واضح نہ ہو جائے، اس وقت اس کو ہم بالکل فائنل تھیوری نہیں کہہ سکتے یا فائنل انٹرپریٹیشن نہیں کہہ سکتے. تاہم ایک بہت سگنیفیکنٹ بات یہ ہے. ایک چیز اور بھی خواتین حضرات آپ دیکھتے چلیں کہ بعض اگر یہ صورتوں کے نام ہیں تو ناموں میں اشتراک پایا جاتا ہے. دیکھیے الف لام میم سورہ بقرہ کا بھی نام ہے اور سورہ آل عمران کا بھی نام ہے، دونوں صورتیں متصل ہیں. تو اس سے ہم یہ نتیجہ شاید نکال سکتے ہیں کہ ان کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں کے اندر کوئی موضوع کا اشتراک غالباً پایا جاتا ہے، اور اگر غور کریں تو اشتراک موجود بھی ہے. دیکھیے سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے زیادہ تر یہود مخاطب ہیں، یہودی مخاطب ہیں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کی کیا کیا غلطیاں ہیں. اور سورہ آل عمران میں جو اگلی سورہ ہے وہاں میں اہل کتاب میں سے نصارہ یا کرسچنز مخاطب ہیں اور ان کو ان کی غلطیاں بتائی گئی ہیں. تو ایک لحاظ سے غلطیاں بتانا جو ہے یہ اشتراک ہے، لیکن ایک پہلے سورہ میں یہود کو بتائی گئی ہیں، دوسری سورہ میں عیسائیوں کو بتائی گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نام کا اشتراک بعض دفعہ مضمون کے اشتراک پر بھی منتج ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو فرحی صاحب کی نسبت سے آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی اس بات کو ہم اور گہرے طریقے سے سمجھیں، اور اہل ہنر اور اہل ذوق اور اہل جو طالب علم ہیں قرآن کے، جو سیریس طالب علم ہیں، ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ جو بقیہ صورتوں میں ناموں کی مناسبت ہے اس کو وہ اس کے لیے وہ محنت کر کے اس کو تلاش کریں اور یہ خدمت سر انجام دیں کہ ناموں کی اور صورت کے مضامین کی کیا نسبت ہے. لیکن اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر وہ معلوم نہیں بھی ہوں گے تب بھی اس سے قرآن کی ابانت میں کوئی، یعنی قرآن کے جو واضح ہونے میں فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ جب یہ پتہ لگ گیا کہ وہ نام ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نام کا آپ کو مطلب معلوم ہو. ظاہر ہے کہ ہم اگر دروازے کا لفظ دیکھیں گے، دروازے کا نام کیوں رکھا گیا دروازہ، یا کتاب کو کتاب کیوں کہا گیا، یا دیوار کو دیوار کیوں کہا گیا، تو اس میں کوئی ایپسٹیمولوجیکل، یعنی آپ لیٹ سے کہ جو اس کی جو سیمانٹکس ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہیں. لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو محض یہ کہہ کے کہ چونکہ دیوار کا ہمیں معلوم نہیں کہ وجہ تسمیہ کیا ہے لہٰذا ہم اس لفظ کو نہیں مانتے، یہ ظاہر ہے کہ درست رویہ نہیں ہے. ایک لفظ کا مطلب ہوتا ہے نام کے طور پہ، اور ایک یہ ہے کہ وہ نام کس چیز کے لیے رکھا گیا ہے. یہ بالکل ایک الگ سائنس ہے، ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.